الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، پس جو کوئی بے چین ہو، وہ زیادتی کرنے والا، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں کہ جو نازل کیا اللہ نے کتاب سے اور وہ اس کے بدلے تھوڑا مول خریدتے ہیں، وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، پس کیا وہ صبر کرتے ہیں آگ پر؟ کیا وہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، وہ البتہ دور کی ضد میں ہیں۔ محترم احباب، گزشتہ آیات میں تحریمات غیر اللہ کا مسئلہ بیان ہوا، اور اب اسی مناسبت سے نیازات غیر اللہ کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ 4 عنوانات ہیں، ایک ہے تحریمات اللہ، ایک ہے تحریمات غیر اللہ، ایک ہے نیازات اللہ، اور ایک ہے نیازات غیر اللہ۔ تو ان میں سے تحریمات غیر اللہ یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے، نیازات غیر اللہ یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ تحریمات اللہ یہ توحید کی صورت ہے، نیازات اللہ یہ توحید کی صورت ہے۔ تو یہاں پر پچھلی آیات میں شرک کی صورت تحریمات غیر اللہ کا بیان ہوا، اور اب یہاں شرک کی دوسری صورت نیازات غیر اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ تم اپنے پاس سے جو حرمتیں بنا لیتے ہو، ان حرمتوں کی کوئی شرعی حقیقت کوئی نہیں۔ جو کوئی جانور چھوڑ دیتے ہو غیر اللہ کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ، کسی پیر کے نام پہ، اور پھر اس کو حرام سمجھتے ہو،
تو وہ شرعی طور پر کوئی حرام نہیں ہے۔ یا تم محرم کے مہینے میں شادیوں کو حرام سمجھتے ہو، حضرت حسین کے لیے تحریم کر دیتے ہو، تو ایسی تحریمات جو ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو تحریمات کرتے ہو ان تحریمات کا تو شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو چیزیں حرام ہیں او ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں۔ تو فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا تم پر مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جس کے اوپر نام پکارا گیا ہو اللہ کے علاوہ کا۔ تو یہ چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے، جن کو تم حرام قرار دے رہے ہو وہ تو حرام نہیں ہے، یہ ہے حرام جن چیزوں کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے انما کا لفظ استعمال فرما دیا تو کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ صرف یہ ہی 4 چیزیں جو یہاں ذکر ہوئی ہیں بس یہ ہی حرام ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اندر دیگر مقامات پر بھی جو کچھ بھی حرام قرار دیا گیا ہے وہ سب حرام ہے، اور احادیث نبویہ کے اندر بھی جو کچھ حرام قرار دیا گیا ہے وہ سب حرام ہے۔ حرام صرف یہی 4 چیزیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں جو چیز بھی حرام قرار دی گئی ہے وہ ساری حرام شامل ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کسی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جن چیزوں کے حرام ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے حوالہ سے اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث کے اندر بھی کسی چیز کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے تو وہ اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ حرام ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا جو ہے وہ حرام ہونے کا ذکر ہمیں معلوم ہوا ہے، اس کے حرام ہونے کا ہمیں معلوم ہوا ہے، لیکن حرام کرنے والا، حرام قرار دینے والا وہ اللہ ہی ہے۔ نبی خود کوئی چیز حرام نہیں قرار دے سکتے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مردار کا تذکرہ کیا کہ جو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا، جو ذبح نہیں کیا گیا خود مر جائے تو اس کا خون نہیں نکلتا، خون اس کے اندر رہ جاتا ہے، اور یہ خون جو ہے یہ اصل خرابی کی وجہ ہے، اور اس کے خون کے اندر رہ جانے کی وجہ سے یہ مردار جو ہے یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ذبح جس وقت کیا جاتا ہے تو رگوں کا خون نکل جاتا ہے، تو پھر وہ جانور پاکیزہ اور حلال ہو جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ یا پھر اگر ایک آدمی شکار کرتا ہے تو شکار کے لیے دور سے جو ہے وہ نشانہ لینا ہوتا ہے۔ جو جانور تو اپنے قریب ہے، اپنے کنٹرول اور اپنے اختیار میں ہے، اس کے لیے تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ تبھی حلال ہوگا کہ جب اس کو ذبح کیا جائے۔ لیکن جو جانور اب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، آپ کے قریب، آپ کے پاس موجود نہیں ہے، دور سے آپ نے اس کا شکار کرنا ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نوکدار چیز ہونی چاہیے جس کے ساتھ شکار کیا جا رہا ہے، اور وہ نوکدار چیز جا کے اس کے جسم کو لگے۔ لیکن جس وقت وہ نشانہ لگایا جا رہا ہے تو نشانہ لگاتے ہوئے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، اور یہ تکبیر کیا ہے کہ نشانہ لگایا جائے۔ اب جانور جو ہے وہ نشانے کے ساتھ زخمی ہو گیا، شکاری فوری طور پر اس کے پاس پہنچے گا، جانور ہے یا پرندہ ہے جو بھی ہے، اگر وہ اس کو زندہ وہاں پر پا لے کہ ابھی اس کے اندر زندگی موجود ہے تو پھر اس کو ذبح کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس کے جانے تک وہ جو ہے وہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہوئی ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے
انسانوں کے لیے ایک آسانی کر دی اور اس کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ ہی قرار دے دیا، حالانکہ اس کا خون پورا نہیں نکلا ہوتا۔ نوکدار چیز کے لگنے سے کچھ نہ کچھ خون تو نکلتا ہے، لیکن سارا خون جو رگوں کو ہے وہ کوئی نہیں نکلتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو حلال قرار دے دیا۔ تو اللہ رب العزت جس کو خود حلال قرار دے رہے ہیں اس کے فساد کو بھی اللہ خود ہی ختم فرما دیتے ہیں۔ اس کی خرابی، خون کے اندر رہ جانے سے جو خرابی بنتی ہے، اللہ اس کو خود ہی جو ہے اسے کے نقصان کو جو ہے وہ اللہ ختم فرما دیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو نشانہ لیا گیا ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی برکت سے اس کے اندر فساد جو ہے وہ خرابی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو بہرحال وہ بھی حلال اور جائز ہو جائے گا۔ لیکن جو خود مر گیا تو وہ مردار ہے، وہ جائز کوئی نہیں۔ تو مردار حرام ہے، لیکن مردار کے کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جو پھر بھی انسان کے استعمال کے لیے جائز ہیں۔ مردار ہے، اس کا چمڑا اتار لیا جائے، جانور کو خود نہیں ذبح کیا، وہ خود اپنی موت آپ مرا ہے، پھر بھی اس کا چمڑا اتار کے اگر دباغت کر لیا جائے، یعنی اس کو نمک وغیرہ لگا کے، مسالے وغیرہ لگا کے وہ چمڑا محفوظ کر لیا جائے تو اس کو دباغت کرنا کہتے ہیں۔ تو جب وہ دباغت کر لیا جائے، محفوظ ہو جائے، تو اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، بے شک وہ مردار کا چمڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مردار کا چمڑا اگر اتارا گیا ہے تو اس کو فروخت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو دباغت کر کے محفوظ نہ کر لیا گیا ہو۔ دباغت کر کے محفوظ کر لیا جب، اس کے بعد بے شک اس کی جائے نماز بنائیں، بے شک مشکیزہ بنائیں، بے شک کوئی اور چیز بنائیں، بے شک اس کو فروخت کریں، لیکن جب تک اس کو دباغت نہیں کیا تب تک اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قربانی کی کھالیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ تو ساری دباغت کے بغیر ہی فروخت ہوتی ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ مردار کا جو چمڑا ہے وہ فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ جو مذبوحہ کا چمڑا ہے، جس کو ذبح کیا گیا ہے، وہ دباغت کے بغیر بھی فروخت کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو جانور قربانی کے جانور ہوتے ہیں جن کی کھالیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ذبح کیے گئے ہوتے ہیں، وہ مردار نہیں ہوتے۔ تو ذبح کیے ہوئے کا مسئلہ اور ہے، ذبح کیے ہوئے کا چمڑا، ذبح کیے ہوئے کی کھال بغیر دباغت کے بھی فروخت کرنا جائز ہے، لیکن جو مردار ہے اس کی کھال جو ہے وہ بغیر دباغت کے فروخت کرنا جائز نہیں۔ اب یہاں پر میں نے کہا کہ جو قربانی کے جانور کی کھال ہے وہ بغیر دباغت کے بھی فروخت کرنا جائز ہے، تو یہاں پر البتہ یہ بھی سن لیجئے کہ لیکن جو قربانی کرنے والا ہے وہ نہیں فروخت کر سکتا، اس نے اس کو صدقہ ہی کرنی ہے۔ جو قربانی کرنے والا یا تو وہ خود اپنے گھر میں استعمال کر لے، وہ جائز ہے، یا اگر اس نے دینی ہے تو وہ فروخت کر کے نہیں دے سکتا۔ کسی دوست کو دے سکتا ہے، مالدار کو بھی، غریب کو بھی۔ اگر مالدار کو دے تو وہ مالدار بھی فروخت نہیں کر سکتا، کسی غریب کو دے وہ فروخت کر سکتا ہے، یا کسی جامعہ وغیرہ میں دے تو وہ فروخت کر سکتے ہیں۔ مالدار جو ہے وہ قربانی کے نہ کسی گوشت کا کوئی حصہ فروخت کر سکتا ہوتا ہے، نہ ہی کھال فروخت کر سکتا ہوتا ہے، نہ قربانی کرنے والا خود اور نہ ہی کوئی اس کا مالدار دوست جس کو قربانی کا کوئی گوشت یا کھال وغیرہ دی گئی ہے، نہ وہ گوشت فروخت کر سکتا ہے نہ ہی کھال۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہے مردار، لیکن اس کا چمڑا دباغت کر لیا جائے تو اس کا استعمال جائز ہے مردار، لیکن اس کی ہڈی کا استعمال جائز ہے، حتیٰ کہ وہ مردار کہ جو ہیں بھی حرام جانور تو ان کی ہڈی جو ہے وہ بھی استعمال کرنی جائز ہے۔ ہاتھی دانت، اس کی چیزیں کئی بنتی ہیں اور وہ استعمال کی جاتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہاتھی دانت کی چیزیں بنائی گئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، تو وہ مردار بھی ہے بھی حرام جانور، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کی ہڈی کو استعمال کرنا وہ جائز ہے۔ مردار کی چربی کھانے کے لیے تو استعمال کرنا جائز کوئی نہیں، لیکن تیل وغیرہ بنا کے اس سے کوئی چراغ وغیرہ جلایا جائے تو مردار کی چربی اس مقصد کے لیے استعمال کرنا وہ جائز ہے۔ تو بہرحال مردار تو ہوا حرام،
لیکن مردار کے کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جن سے نفع انسان پھر بھی اٹھا سکتا ہے، وہ پھر بھی ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور دو مردار تو ایسے ہیں کہ جن کا کھانا بھی شریعت میں حلال ہے۔ مچھلی مردار ہے، اس کے باوجود اس کا کھانا حلال ہے۔ ٹڈی مردار ہے، اس کے باوجود اس کا کھانا حلال ہے۔ تو وہ مردار بھی ہو جائیں، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، پھر بھی ان کا کھانا حلال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مردار حرام تو ہے، لیکن اس میں سے بڑی ساری چیزوں کا استثناء ہو گیا، بڑی ساری چیزیں بیچ میں سے حلال بن گئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ، ان کے پاس ایک بکری موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ان کے گھر آئے تو دیکھا کہ بکری جو ہے وہ باہر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر مردہ پڑی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میمونہ وہ جو بکری مر گئی ہے تو اس کی کھال تو اتار کے استعمال کر لیتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس کو ذبح تو نہیں کیا گیا، وہ تو خود مر گئی ہے، مردار ہے، تو کیا میں مردار کی کھال استعمال کر لیتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اس کو دباغت کر لیتی تو وہ پاک ہو جاتی، تو وہ اس کو استعمال کرنا جائز ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہیں، غالباً تبوک کے سفر کا معاملہ ہے، کہ ایک جگہ پر آپ کو پانی پیش کیا جانے لگا ہے۔ تو پانی پیش کیا جا رہا ہے، لیکن پانی پیش کرتے کرتے پانی پیش کرنے والے کو اچانک خیال آ گیا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پانی جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، تو جس مشکیزے کے اندر یہ پانی پڑا ہوا ہے تو وہ مشکیزہ مردار کے چمڑے کا ہے، تو خیال کر لیجئے کہ کیا آپ اس کو پینا پسند کریں گے یا نہیں۔ یہ کسی ذبح کیے ہوئے جانور کا چمڑا نہیں ہے، مردار کے چمڑے کا جو ہے وہ مشکیزہ بنا ہوا ہے، اور اس میں پانی ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جب وہ دباغت کیا جا چکا تو وہ پاک ہو چکا ہے، تو اس کا پینا جائز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وہ پانی پیا۔ تو بہرحال مردار حرام، لیکن اس کے کئی اعضاء کا استعمال پھر بھی جائز ہے، اور دو مردار تو ایسے ہیں کہ جن کا کھانا تک بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ہے والدمہ، اور خون۔ خون بھی حرام ہے، لیکن کون سا خون حرام ہے؟ یہاں پر تو صرف الدمہ کا لفظ ہے، لیکن قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر ذکر ہے دمن مسفوحا، کہ جو ذبح کے وقت خون بہتا ہے وہ حرام ہے۔ ذبح کے وقت جو رگوں سے خون نکل کے بہہ گیا وہ حرام ہے۔ اس کے بعد جو گوشت بنایا گیا ہے، تو ویسے تو مسنون یہی ہے کہ گوشت کو اچھی طرح دھو کے ہی استعمال کیا جائے، لیکن اگر دھونے کے باوجود بھی کوئی علائش وغیرہ خون کی اس کے اوپر رہ گئی ہے نا، تو وہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ خون اگرچہ حرام ہے لیکن دو خون حلال ہیں، ایک جگر جس کو ہم کلیجی بھی کہتے ہیں، اور دوسرا تلی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں تو جمے ہوئے خون سے ہی بنی ہوئی، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ حلال ہیں۔ تو گویا کہ مردار حرام تھا، اس میں تو کافی ساری چیزیں حلال ہو گئیں۔ خون حرام ہے، اس میں سے بھی کچھ تھوڑی بہت حلال ہو گئی، زیادہ حلال نہیں ہوئی۔ اور مردار کو بھی حرام قرار دینے کی وجہ جو ہے وہ یہ خون ہے، کہ یہ خون اس کے اندر باقی رہ گیا تھا تو اسی لیے وہ بھی حرام ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ مردار کی نسبت خون بڑا حرام ہے۔ مردار کے اندر کافی ساری چیزیں حلال ہو گئیں، خون میں اتنی چیزیں حلال نہیں ہوئیں، اور خون ہی کی وجہ سے مردار بھی حرام ہے، تو پھر مردار سے بڑھ کر خون کی حرمت ہے۔ اس کے بعد ہے وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ لفظ تو ہے یہاں پر خنزیر کا گوشت، کیونکہ عرب جو خنزیر، اول تو عرب لوگ سیادہ شریعت ابراہیمی کے دعوے دار تھے، اور شریعت ابراہیمی کے اندر چونکہ خنزیر حرام تھا تو اس لیے اکثر عرب تو خیر خنزیر استعمال ہی کوئی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی خنزیر کو عرب استعمال کرتا بھی تو وہ زیادہ تر صرف گوشت استعمال کرتے تھے، خنزیر کے دیگر اعضاء کا استعمال عرب کے اندر اتنا رائج کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو چیز رائج تھی کسی حد تک اسی کا تذکرہ کیا کہ خنزیر کا گوشت جو تمہارے اندر رائج ہے تو وہ بھی حرام ہے، لیکن ذکر صرف خنزیر کے گوشت کا ہے، حقیقت میں خنزیر کے سارے اعضاء حرام ہیں۔ یہاں پر
چمڑا بھی دباغت کرنے سے پاک کوئی نہیں ہوتا، خنزیر کا جو چمڑا ہے وہ دباغت کرنے سے پاک کوئی نہیں ہوتا، اور اس کی ہڈی بھی استعمال کرنی جائز کوئی نہیں ہے۔ صرف بعض علماء نے ایک گنجائش دی ہے کہ چمڑا سینے کے لیے خنزیر کے بال استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی صرف بعض علماء نے یہ گنجائش دی ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ خنزیر کے جسم کا کوئی حصہ بھی کسی معاملے کے لیے بھی استعمال کرنا جائز کوئی نہیں ہے، تو یہ پھر ان دونوں سے بڑا حرام ہوا۔ جب یہ تین چیزیں جو ہیں، پہلی چیز سب سے چھوٹا حرام لگ رہی ہے، دوسری اس سے بڑا حرام نظر آ رہی ہے، تیسری اس سے بڑا حرام نظر آ رہی ہے، تو پھر آگے اللہ نے جو چوتھی چیز ذکر کی ہے وہ پھر ان تینوں سے بڑھ کے حرام ہونا چاہیے نا، کیونکہ صفت ساری ترتیب جو ہے وہ سعودی چل رہی ہے، چھوٹے سے بڑے کی طرف جا رہی ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر یہ جو چار چیزوں کی حرمت ہے یہ صرف اس جگہ پہ نہیں آئی، یہ اور مقامات پر بھی آئی ہے، اور ہر جگہ پر اسی ترتیب سے آئی ہے۔ تو جب قرآن حکیم بار بار ان چیزوں کی حرمت کا ذکر کرتا ہے اور ترتیب قرآن حکیم کہیں بھی بدلتا نہیں ہے، یہی ترتیب اللہ بار بار ذکر کرتے ہیں، تو معاملہ یوں لگتا ہے کہ ترتیب میں بھی بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ یہ چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب جا رہی ہے۔ تو پھر جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لے دیا گیا وہ ان ساری چیزوں سے بڑا حرام ہو جائے گا۔ غیر اللہ کا نام لیا مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی اور کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی اور کے تقرب کے لیے کوئی چیز دی جائے، بے شک وہ کوئی جانور ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر، بے شک ذبح کے وقت اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑا ہے، لیکن وہ نامزد کیا ہوا تھا غیر اللہ کے نام پہ، تو ذبح کے وقت بے شک بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھیں تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا۔ جس طرح کتے کو اگر آپ ذبح کریں اور اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ تو جس طرح کتا حلال کوئی نہیں ہو جاتا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے، اسی طرح جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا گیا ہے تو وہ ذبح کے وقت اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیں تب بھی وہ حلال کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ غیر اللہ کے نام پہ نامزد کرنا یہ صرف جانوروں کا ہی نہیں، کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب اس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گی اور اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ بے شک وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ہر مہینے 11 تاریخ کو دی جانے والی 11ویں شریف ہو تو وہ بھی اسی کے اندر آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے تقرب کے لیے ہے۔ اور یہ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ بنا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ 11ویں نہیں دیں گے تو حضرت شیخ عبد القادر ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر کوئی پکڑ کر لیں گے، تو یہ والا ڈر جو ہے ما فوق الاسباب ڈر، یہ تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے، یہ کسی 11ویں والے پیر صاحب کا یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ غیر اللہ کے لیے دی گئی چیز جو ہے، جو غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، وہ سب سے بڑا حرام ہے۔ اللہ اللہ، فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ ایک آدمی اگر فوت ہو رہا ہے، مر رہا ہے، کسی اور چیز، کوئی اور چیز حلال اس کے پاس کوئی نہیں، اس کے پاس مردار ہے اور خون ہے، تو مردار استعمال کر لے، خون استعمال نہ کرے، کیونکہ مردار چھوٹا حرام ہے، خون اس سے بڑا حرام ہے۔ اور اگر اس کے پاس خون ہے اور خنزیر ہے تو خون استعمال کر لے، خنزیر استعمال نہ کرے۔ اور اسی سے آگے چلتے ہوئے پھر یہ بھی مسئلہ بنے گا کہ اگر اس کے پاس ایک طرف خنزیر ہے اور دوسری طرف غیر اللہ کی نظر کی چیز ہے تو غیر اللہ کی نظر کی چیز استعمال کرنا جائز اس کے لیے پھر بھی نہیں ہوگی، خنزیر تک بھی استعمال کر سکتا ہے مرتے مرتے اضطراری کیفیت میں، لیکن غیر اللہ کے نام کی جو نامزد کردہ چیز ہے وہ نہیں استعمال کر سکتا۔ اللہ اللہ، دیکھیں جو مردار حرام ہے نا، اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ حرام ہو گیا، انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہ انسان کی ذات کے لیے، اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جس وقت ہم خون تک پہنچتے ہیں تو خون جسم کے لیے مردار سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، تو جب وہ زیادہ نقصان دہ ہے تو وہ زیادہ بڑا حرام ہو گیا۔
اور آگے جب آتے ہیں ہم خنزیر کے گوشت کی طرف، تو خنزیر کا گوشت ہمارے جسم کے لیے اس طرح نقصان دہ کوئی نہیں، جس طرح مردار نقصان دہ ہے یا خون نقصان دہ ہے، جسم کے لیے خنزیر کا گوشت نقصان دہ کوئی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا زود ہضم ہوتا ہے اور جسم کے لیے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ اخلاق کو برباد کر دیتا ہے۔ خنزیر سب سے زیادہ بے غیرت جانور ہے، ایک تو اس کی غذا بھی جو ہے وہ غلاظت ہی غلاظت ہے، اور انسان کا پخانہ تک بھی یہ شوق سے رغبت سے کھاتا ہے، اور دوسرا یہ جنسی تعلق جس انداز میں بناتا ہے، ایک ایک خنزیرنی کے ساتھ ایک وقت میں کئی خنزیر لگے ہوتے ہیں، تو یہ انتہائی بے غیرت قسم کا جانور ہے۔ تو جو بے غیرت جانور ہے جب اس کو کھانا عام ہو جائے گا تو اس کے کھانے والوں کے اندر بھی اسی کے اثرات آئیں گے اور ان کے اندر غیرت ختم ہوگی، ان کا اخلاق برباد ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، جن معاشروں کے اندر خنزیر کھایا جاتا ہے تو وہاں پر زنا کی عام ہونا وہ سب کے سامنے وہ ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل دینے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو چونکہ باقی وہ جو پہلی دو چیزیں تھیں نا، وہ تو انسان کے صرف اپنے جسم کو متاثر کر رہی تھی، لیکن یہ جو ہے یہ اس کے اخلاق کو متاثر کر رہا ہے، اس لیے یہ ان سے بڑا حرام ہو گیا۔ اور جو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کرتا ہے وہ تو اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور عقیدہ برباد ہو رہا ہے اس میں۔ تو جس میں اخلاق برباد ہو رہا ہے وہ چھوٹی چیز ہے، اور جس میں عقیدہ برباد ہو رہا ہے وہ اس سے بڑی چیز ہے۔ وہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے وہ چیزیں دی تو ان کو اللہ ہی کے نام پہ دینا چاہیے تھا، لیکن دی ہوئی نعمتیں ہیں اللہ کی اور ان کو غیروں کے نام پر دیا جا رہا ہے، تو یہ تو عقیدہ برباد ہو رہا ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا حرام ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، لیکن جو کوئی اگر لاچار ہو جائے، غیر باغ ولا عادٍ، زیادتی نہ کرنے والا ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اضطراری کیفیت میں مر رہا ہے، کوئی حلال چیز نہیں تو اتنا کھا لے کہ جس سے زندگی بچ جائے تو یہ جائز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے یہ کہا نا کہ اضطراری کیفیت کے اندر اگر حرام چیز کو بھی کھانا پڑ جائے، جان بچانا فرض ہوتی ہے، تو جان بچانے کے لیے حرام چیز کو بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کھانا اتنا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا، جتنی ضرورت ہے جس سے جان بچ رہی ہے اتنا کھانا ہے۔ لیکن اللہ نے کوئی مقدار، کوئی وزن تو نہیں بتلایا کہ اتنا وزن جو ہے کھا سکتے ہو، اتنے تولے کھا سکتے ہو یا اتنے گرام کھا سکتے ہو، وزن تو اللہ نے بتایا کوئی نہیں، بس یہ کہہ دیا کہ جتنے سے جان بچتی ہے، جتنے سے گزارا ہو جاتا ہے اتنا کھانا ہے، زائد نہیں کھانا۔ تو اب ایک آدمی، جب وزن تو اللہ نے کوئی بتلایا کوئی نہیں، تو ایک آدمی جتنی اس کی ضرورت تھی اس کا خیال ہوا کہ نہیں میری ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی، اتنا کھانے سے میری جان نہیں بچ رہی، وہ کوئی ایک آدھ لقمہ اور بھی اوپر لے لیتا ہے نا، اس کا خیال یہی ہے کہ جتنا میں نے پہلے کھایا وہ کافی ابھی نہیں ہے، وہ مزید بھی کھا لیتا ہے، کوئی ایک آدھ لقمہ وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ جب مجبوری کے اندر کھا رہا ہے تو کوئی ایک آدھ لقمہ بڑھ بھی گیا نا تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو کہ جو اللہ نے نازل کیا کتاب سے، اور اس کے بدلے تھوڑا مول خریدتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، تو یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام تک کرنا پسند نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس وقت غیر اللہ کی نظر و نیاز کا مسئلہ بیان کیا نا، تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا بیان کرنا بڑا مشکل ہے، عوام اس میں مشتعل ہو جاتی ہے، عوام اس میں مقابلے میں آ جاتی ہے، اور جو مسئلہ بیان کرنے والا ہے اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کو اذیت دی جاتی ہے، تو کئی مولوی جو ہوتے ہیں نا وہ پھر اس طرح کی آیتوں کو بیان ہی نہیں کرتے، وہ گول مول کر جاتے ہیں، مسئلہ واضح ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا، جو قرآن کا مسئلہ ہے وہ تو واضح کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ قرآن کے مسئلے کو جو واضح نہیں کرتے، کتاب اللہ کے بتائے ہوئے کو جو چھپا لیتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا مول خریدتے ہیں،
کہ ان کو اپنی امامت کی ہوتی ہے، اپنی خطابت کی ہوتی ہے کہ اگر ہم صحیح بات بتائیں گے تو لوگوں نے ہمیں مسجد میں رہنے نہیں دینا، تو وہ تھوڑے چیز جو دنیا کا مال ہے اس کی وجہ سے وہ مسئلہ چھپا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال لینے کے لیے جو انہوں نے مسئلے کو چھپا لیا ہے نا، تو انہوں نے جو تنخواہ حاصل کی ہے تو وہ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ بھری ہے۔ اللہ اللہ، قیامت والے دن اللہ ان سے کلام تک بھی پسند نہیں کرے گا اور ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا۔ پاکیزہ کر کے تو جنت میں پہنچایا جاتا ہے، لیکن یہ پاکیزہ نہیں کیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے ایک ربط تو یہ بیان ہو گیا کہ چونکہ مسئلہ زیادہ مشکل ہے بیان کرنا، تو اس لیے اللہ نے آگے تنبیہ کر دی کہ بے شک مشکل ہے پھر بھی بیان ضرور کرنا ہے، چھپاؤ گے تو عذاب کے مستحق ہوگے۔ ایک تو یہ اس کا ربط ہو گیا۔ ایک اور ربط میرے نانا محترم شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ربط بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیچھے ترتیب سعودی چل رہی ہے، مردار حرام ہے، خون اس سے بڑا حرام ہے، خنزیر اس سے بڑا حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ جو نامزد کر دیا وہ اس سے بڑا حرام ہے، اور جو مولوی مسئلہ چھپا کے تو جو مال حاصل کر رہے ہیں، جو مسئلہ چھپا کے تنخواہ لے رہا ہے، وہ تنخواہ سب سے بڑی حرام ہے، وہ ان سے بھی بڑی حرام ہے۔ جس طرح پیچھے ترتیب سعودی چل رہی ہے، یہاں پر بھی اسی ترتیب سعودی کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے، اور اس کے اشارے بھی یہاں موجود ہیں۔ پیچھے ساری چیزوں کے متعلق اتنا تو کہہ دیا اللہ نے کہ وہ حرام ہے، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا ان چیزوں کے متعلق کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے ان چیزوں کے متعلق کہ اللہ ان سے کلام تک بھی نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا ان چیزوں کے متعلق کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن جو مسئلہ چھپانے والا ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں کہی ہیں۔ تو گویا کہ مسئلہ چھپانا جو ہے، حق کو چھپانا جو ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بھی بڑھ کے حرام ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت اتنی سخت آگے جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پیچھے بھی مسئلہ چھپانے والے کے متعلق کہا کہ اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے، اور یہاں پر بھی کتنی چیزیں فرما دی، اور پھر مزید فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے مسئلہ چھپایا ہے نا، تو مسئلہ چھپا کے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ دنیا کے اندر ان کا کام یہ ہوا کہ یہ ہدایت پر نہیں آئے، گمراہی کی طرف چلے گئے، تو جب دنیا میں یہ ہوا تو والعذاب بالمغفرت، تو آخرت میں یہ پھر ہو گیا کہ بخشش کی بجائے انہوں نے عذاب کو خرید لیا۔ دنیا میں اگر یہ ہدایت پہ آ جاتے، آخرت میں بخشش ہو جاتی، آخرت میں مغفرت ہو جاتی، لیکن انہوں نے دنیا میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کیا ہے، تو آخرت کے اندر جو ہے ان کو مغفرت کی بجائے، بخشش کی بجائے عذاب ہوگا۔ فما اصبرہم علی النار، کتنے صابر ہیں یہ آگ پر۔ مولویوں کو مسئلہ اچھی طرح پتہ بھی ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کتنی شدید وعید ہے حق کو چھپانے پر، اس کے باوجود مولوی چھپائے بیٹھے ہیں، یہ آگ کے اوپر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ جو اتنی شدید وعید آئی ہے نا مسئلہ چھپانے پر، کتاب کو چھپانے پر، حق کو چھپانے پر، کیوں وعید آئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ کتاب تو نازل ہی حق کے ساتھ کی ہے، اور جو کتاب حق کے ساتھ اللہ نے نازل کی ہے اس کا تو پرچار کرنا چاہیے نا، اس کے تو ساری باتیں کھول کھول کے بیان کرنی چاہیے نا، لیکن یہ بدبخت جو ہے یہ مسئلے چھپا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بتلائی نازل کردہ کتاب کا حق ادا نہیں کر رہا، یہ مسئلے چھپا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب حق کے ساتھ ہم نے نازل کی تھی، اس کے باوجود چونکہ یہ چھپا رہا ہے تو اس لیے اس کے لیے اتنی بڑی وعید آ گئی۔ اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کتاب کے اندر اختلاف کیا، یعنی الٹے سیدھے معنی بنا دیے، الٹی سیدھی تعویلیں کر دیں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں کہ مسئلہ انہوں نے اپنے طور پر ایک خود گھڑا ہوتا ہے، اور قرآن کو بھی تعویلیں کر کر کے اس کے مطابق لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ضد نہیں چھوڑتے، قرآن کو ادھر موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ قرآن کی آیتیں جب سامنے آ جائیں تو اپنے پاس سے جو پہلے کوئی گھڑا ہوا تھا اس کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آ جائیں، لیکن یہ اپنی ضد پر ڈٹے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد